بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے تقریباً آداب فتویٰ نویسی کے حوالے سے 4 کلاسز ہو چکی ہیں۔ آج آخری اور 5ویں کلاس ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف آئیں گے، وہ ہے آداب تحریر۔ آج کے سبق میں کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سامنے چند متفرق مگر مفید باتیں عرض ہوں۔ اس طرح بھی ہم اس کو تعبیر کر سکتے ہیں کہ گزشتہ اسباق میں جو باتیں رہ گئی ہیں وہ آج آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ ان باتوں کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سبق تو ہم بھیج دیتے ہیں لیکن اسے سننے کا شاید اہتمام پوری طرح نہیں کیا جاتا۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی سبق کو بھیجا جائے تو جلد از جلد اسے سننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز سننے سے فائدہ ہی ہوگا، کوئی بات فائدے سے خالی نہیں رہے گی۔ چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اپنے استاد محترم مفتی انعام الحق قاسمی صاحب کی چند باتیں عرض کر دوں۔ مفتی انعام الحق قاسمی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ حضرت نے جتنے بھی انسائیکلوپیڈیا کے نام سے کتابیں چل رہی ہیں، نماز کا انسائیکلوپیڈیا، سفر کا انسائیکلوپیڈیا اور حج کا انسائیکلوپیڈیا اور روزے کا، یہ تمام حضرت کی لکھے ہوئے ہیں۔ تو جب ہمارے استاد محترم مفتی انعام الحق قاسمی صاحب ہمارے تخصص کے سال میں ہماری کلاس کے اندر تشریف لائے اور حضرت نے ہمیں چند مفید باتیں ہمارے سامنے عرض کی، تو میں بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی ہوگا۔ حضرت نے تو ویسے بیان کی شکل میں چند باتیں عرض کی تھی، میں آپ کے سامنے انہی باتوں کو چند نکات کی شکل میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو ہم فقہ پڑھ رہے ہیں، یہ فقہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ فقہ قرآن و حدیث کا نچوڑ اور مغز ہے۔ اگر کسی آدمی نے فقہ حاصل نہیں کی تو نہ تو وہ آدمی قرآن صحیح طرح سمجھ سکتا ہے اور نہ حدیث۔ کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ بن جائے، لیکن اگر اس کے پاس فقہ کی صورت میں قرآن و حدیث کا مغز نہیں ہے تو وہ نامکمل ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تقریباً 2 سال کے عرصے تک اس فقہ سے جوڑے رکھیں گے، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کریں اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و حدیث کا مغز حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے خاص کر کے کہ ایک لمبی آیت، اس میں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی گروہ یا جماعت جہاد پر جائے تو کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہونا چاہیے جو پیچھے رہ کر فقہ کی تعلیم حاصل کریں، فقہ کی تعلیم حاصل کریں، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو سکھائیں، یعنی تفقہ فی الدین حاصل کر کے اس کے بعد لوگوں کو سکھائیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فقہ کی بڑی اہمیت بیان کی اور خاص کر اسی کا نام لے کر اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح مسند امام اعظم جو بنین کے درجہ سادسہ کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، جس میں امام صاحب کی مرویات مذکور ہیں، اس میں امام صاحب نے اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَمَن تَفَقَّهَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رزقه من حيث لا يحتسب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس کا حاصل ہے کہ جس نے اللہ جل شانہ کے لیے فقہ کو حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے فقہ پڑھنے کے بعد ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہ ہم نے جب پڑھ لی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، ہمیں ہر کسی تنگی سے بچائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھے، دنیا کمانا اس سے مقصود نہ ہو۔ اس موقع پر مجھے ہمارے اکابر میں سے جو مولانا عبدالستار صاحب ہیں، بیت السلام کے جو مدیر ہے، تو حضرت نے ایک موقع پر حضرت جامعۃ الصحیح تشریف لائے جس ادارے میں میں پڑھا رہا ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ آج جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا ہم سے اور آگے بھاگتی رہتی ہے، بالآخر ہم قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔
لیکن میں آپ کو 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اگر ان 2 باتوں کو آپ نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا تو پھر دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، آپ کو دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا۔ ان میں سے پہلی چیز حضرت نے فرمایا کہ اخلاص، کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دنیا کمانا اس سے مقصد نہ ہو۔ اور دوسری چیز ہے اختصاص۔ اختصاص کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی فن حاصل کیا جائے تو وہ مہارت کے ساتھ حاصل کیا جائے، اس کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھی جائے اور پوری طرح مہارت کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ اگر کوئی شخص یہ 2 کام کر لے گا تو وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا، دنیا اس کے پیچھے آئے گی اور ہر جگہ اس کو دین کے کام کرنے کا موقع ملے گا اور اس کے پاس مواقع ہی مواقع ہوں گے اور وہ دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکے گا۔ تو اس حوالے سے تو پہلی بات آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مفتی انعام الحق قاسمی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تخصص کے دوران بھی اور تخصص کرنے کے بعد بھی مطالعے کو لازم پکڑیں۔ اس پر حضرت نے پھر اپنے ایک استاد محترم جو کہ دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے، چونکہ مولانا مفتی انعام الحق قاسمی صاحب نے بھی دارالعلوم دیوبند سے ہی پڑھا ہے، تو وہیں کا واقعہ سنایا کہ دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے مولانا نصیر خان صاحب۔ تو ان کا معمول تھا کہ قرآن مجید کا تو ختم کرتے ہی تھے، لیکن قرآن مجید کے ختم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مطالعے میں حدیث شریف کی کتاب بھی رکھتے تھے اور اس طرح فقہ کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے تھے۔ تو جس طرح قرآن مجید مہینے 2 مہینے بعد ختم ہوتا تو ان کی کوئی نہ کوئی کتاب بھی اس طرح ساتھ ختم یعنی ختم ہو جاتی، حدیث کی کتاب ہے وہ بھی ختم ہو جاتی، فقہ کی کتاب بھی ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے ہمارے بڑوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے مطالعے میں کوئی نہ کوئی کتاب رکھتے تھے۔ تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ پختہ اور راسخ عالم بنیں تو ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم ساری زندگی حدیث کی کتاب کو مطالعے میں رکھیں، فقہ کی کتابوں کو بھی مطالعے میں رکھیں، ایک کتاب ختم ہو جائے دوسری کتاب کا مطالعہ رکھیں۔ تو اگر حدیث کی کتاب کا مطالعہ رکھیں گے تو اس میں بہت سے مسائل میں ہمارے سامنے استحضار ہوگا کہ فلاں مسئلہ فلاں حدیث سے حاصل ہوتا ہے، وہ حدیث بھی لکھ دیں گے، اور اس طرح قرآن مجید کے مطالعے سے قرآن کی جو آیات ہیں ان کا ہمیں ادراک ہوگا کہ کون سی آیت سے کون سا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح فتوے کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر بھی استدلال کرنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ اور فقہی کتابوں سے پڑھنے سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ بار بار مسائل ہمارے سامنے سے گزرتے رہیں گے تو ہمیں کسی کو مسئلہ بتانے میں پریشانی نہیں ہوگی، کتابوں کی چھان بین نہیں کرنی پڑے گی، ہر وقت ہر مسئلے کا استحضار رہے گا۔ اور اس سلسلے میں ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے اکابر کی کتابیں پڑھیں۔ اسی نشست کے اندر حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ خاص طور پہ ہمیں اپنے اکابر کی کتابیں پڑھنی چاہیے، کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا نام لیا، مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کا نام لیا، شبیر احمد عثمانی صاحب کا نام لیا، قاری طیب صاحب کا نام لیا، چونکہ ان کو بصیرت حاصل تھی تو ان کی کتابیں پڑھنے سے ہمیں بھی دین کے اندر صحیح معنوں میں بصیرت حاصل ہو جائے گی اور ہمارے اندر بھی گہرائی پیدا ہوگی۔ تو ان اکابر کی کتابوں کو مطالعے میں رکھیں اور بھی مشورے سے جو کتاب مفید ثابت اس کو مطالعہ میں رکھتے رہیں۔ اگر کسی کو کام کے ہجوم کی وجہ سے موقع نہ ملتا ہو، سب سے آخری درجہ پھر اس کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کتاب نظر سے گزرے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ کم سے کم اس کا آخری درجہ ہے اس کے فہرست کو کم سے کم دیکھ لیں، چاہے اردو کتاب ہو یا عربی۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر کوئی مسئلہ سامنے آیا یا کوئی بات سامنے آئی تو کم سے کم آپ کو یہ تو یاد رہے گا کہ اس موضوع سے متعلق فلاں بات میں نے فلاں کتاب کے اندر پڑھی ہے، تو اس طرح بھی مسائل کا استحضار پیدا ہوگا۔ تو سب سے آخری درجہ ہے کہ کم سے کم ہر کتاب کی فہرست کو دیکھا جائے۔ اور تیسرا نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ بسا اوقات تحقیق کرنے کے بعد اور بہت سارے جزیات آنے کے بعد ہماری رائے یہ ہونی لگتی ہے کہ گویا کہ اکابر کا جو رائے تھی اس سے ہماری رائے مختلف ہوتی ہے، جسے تفرد کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ اکابر کی رائے کو ترجیح دینی ہے، اپنے تفرد کو ترجیح نہیں دینی۔ اکابر اور جمہور کی رائے کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر ایک راستہ ہو جس سے عام طور پر لوگوں کو گزر بسر ہوتا ہو، تو وہ راستہ تو خطرے سے خالی ہے چونکہ سب لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ لیکن ایک ایسا راستہ ہے جہاں پر لوگوں کو گزر بسر نہیں ہوتا،
تو اس لیے اس راستے میں جانے میں خطرہ ہو سکتا ہے وہاں چور ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی بم رکھا ہو چھپا کر، جو بلاسٹ ہو جائے تو آدمی کی جان جانے خطرہ ہو۔ تو جس راستے پہ سارے جا رہے ہیں تو اس راستے میں جانا فائدہ مند ہوگا، کیونکہ وہ راستہ جمہور کا راستہ ہے۔ لیکن جس راستے سے کوئی نہیں جا رہا، سنسان راستہ ہے، بیابان ہے، تو وہاں پر جانے میں خطرہ ہے، چونکہ وہ راستہ اس راستے پہ کوئی جانے والے نہیں۔ تو جمہور کی رائے جب بھی سامنے آ جائے تو انہی کو ترجیح دینی ہے، اپنی رائے وغیرہ کو اس ترجیح نہیں دینی۔ یہ تفرد ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بس یہ کہ تفرد کے اوپر جمنا یہ بری بات ہے، ورنہ ہمارے اکابر میں سے بھی بہت سے حضرات کے اکابر میں سے اور دیگر حضرات میں سے بہت سے حضرات کے تفردات ہیں، جن میں صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر کے اندر جو ہدایہ کی شرح کے طور پر لکھی گئی ہے، اس کے اندر بھی بہت سے تفردات ہیں۔ جیسے عورتوں کی جماعت کا مسئلہ ہے تو صاحب فتح القدیر کی اس میں الگ رائے ہے۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، ان کے بھی بہت سے مسائل میں تفردات ہیں، اپنی ذاتی رائے ہے۔ اسی طرح ہمارے اکابر میں حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی نفل کی جماعت کے بارے میں الگ رائے ہے کہ تہجد کی جماعت کرا سکتے ہیں۔ تو یہ اس لیے یہ تفرد ہے، تفرد کے پیچھے نہیں جانا بلکہ اجتماعیت کو اختیار کرنا ہے، جو جمہور کا قول ہے اسی بات کو ترجیح دینی ہے۔ تو تفرد کے پیچھے میں نے بتایا کہ تفرد یہ وہ اختیار کرنا ہے، تفرد قائم کرنا الگ بات، اس پر جمنا الگ بات ہے، تو جمنا اس پر نہیں ہے، جمہور کی رائے کے پیچھے چلنے میں ہی خیر ہے۔ اور اس سلسلے میں جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی میں نے عرض کی لیکن دوبارہ اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں تو باحوالہ بات ہو۔ باحوالہ بات کرنے سے یہ ہوگا چونکہ مفتی جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک پل پر کھڑا ہوا ہے، صحیح مسئلہ بتائے گا جنت میں جائے گا، غلط مسئلہ بتائے گا جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہر بات کا حوالہ دینا ہے، حوالہ دینے سے کم ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے، اپنی ذمہ داری سے نکل جائیں گے۔ اگر ہم حوالہ نہیں دیں گے، بغیر حوالے کے بات کر دی، ایسے ہم نے کہا کہ جزیات سے یہ معلوم ہوتا ہے، تمام کلیات کو دیکھنے سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، تو کلیات کو ہو سکتا ہے ہم غلط سمجھے ہوں، مختلف جزیات کو دیکھ کر ہم نے غلط مسئلے کا استنباط کیا ہو۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ حوالہ دیں، حوالہ دینے سے کم اگر وہ صریح حوالہ ہوگا، اگر اس سے غلط مسئلہ ہوگا تو جس نے وہ حوالہ لکھا ہے جس کتاب میں، تو وہی صاحب کتاب ہی ذمہ دار ہوگا، ہم ذمہ داری سے نکل جائیں گے۔ اس لیے حوالہ دینے کا حوالہ ہر مسئلے کا حوالہ دینے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس سے ہم اپنی ذمہ داری سے نکل جائیں گے۔ یہ تو ہمارے استاد محترم کی چند باتیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اور اس حوالے سے آخری بات وہ ہے، یہ بھی چند پوائنٹ کی شکل میں ہے، وہ یہ بھی تقریباً گزشتہ تمام اسباق میں آ چکی ہے، لیکن دوبارہ ایک الگ انداز سے کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ بس اوقات ایک فتویٰ لکھنا ہوتا ہے اور بس اوقات ایک فتوے کی تخریج ہے۔ جب فتویٰ کوئی لکھا جاتا ہے تو اس کے اندر تو آپ شروع سے ہی تمام مضمون کو خود بنائیں گے اور اس کے جزیات کو تلاش کریں گے اور حوالے لکھیں گے، لیکن یہ ہوتا ہے مسئلے کی تخریج کرنا کہ کوئی مسئلہ پہلے سے حل شدہ ہے لیکن اس کے حوالے نہیں لگے ہوئے، تو اگر اس مسئلے کے حوالے لگانے ہیں تو یہ بات حوالوں میں بھی چلے گی، اور عام اپنا کوئی سوال حل کر رہے ہیں، استفتاء حل کر رہے ہیں، تو اس میں بھی یہ بات چلے گی، یہ جو آپ کے سامنے باتیں عرض کی جا رہی ہیں، جس کا عنوان ہے تخریج فتاویٰ کا طریقہ۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بھی مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو اس کی فقہی تکییف معلوم کر لی جائے۔ تکییف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ کس باب سے متعلق ہے اور کس موضوع سے مناسبت رکھتا ہے۔ جب ہمیں اس کی فقہی تکییف معلوم ہو جائے گی تو پھر ہم متعلقہ باب میں اس کو آسانی سے تلاش کر سکیں گے۔ جب فقہی تکییف معلوم ہو جائے تو ہمیں ڈائریکٹ وہ کتابوں کا فقہ کی کتابوں کی طرف نہیں جانا، بلکہ سب سے پہلے قرآن مجید میں غور کرنا ہے کہ قرآن میں اس موضوع سے متعلق کوئی آیت ہے یا نہیں، اگر آیت ہے تو مع ترجمہ اس کو لکھ دیں، اگر اس کے بعد پھر حدیث کے میدان میں ہم نے غور فکر کرنا ہے، اور جدید جو سرچنگ کے جو آلات ہیں گوگل وغیرہ، ان سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں، اس حوالے سے اس موضوع سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو ہم تلاش کریں، اگر حدیث مل جائے حدیث لکھ دیں۔ اس کے بعد پھر لیکن اس سلسلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن کی آیات سے وہی مسئلہ نکالنا ہے جو ہمارے اکابر نے نکالا ہے۔ بہت سے قرآن کی آیت ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے فلاں مسئلہ نکل رہا ہے، حالانکہ ہم غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر قرآن کی بات سے کوئی مسئلہ نکل رہا ہے اور ہمیں تصدیق چاہیے کہ وہ مسئلہ درست ہے یا غلط، تو اس سلسلے میں ہم
دو کتابوں کا آپ کو نام بتا رہا ہوں، اس سے مدد لیں۔ ایک احکام القرآن للجساس، اس میں بھی قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان سے احکام کا استنباط کیا گیا ہے، اور دوسری احکام القرآن للتھانوی، یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے جو غالباً 4 شاگرد ہیں، انہوں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے افادات کی روشنی میں یہ چند جلدیں لکھی ہیں، جو قرآن کی آیات سے جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں ان سے احکام ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان تقریباً 4 شاگردوں کے نام ہیں، یہ ہیں کہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ، مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، عبدالشکور ترمذی رحمہ اللہ، جمیل احمد تھانوی رحمہ اللہ۔ یہ 4 حضرات نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی معیت میں، صحبت میں، آپ کے افادات کی روشنی میں ان کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن آیات سے احکام وغیرہ نکل رہے ہیں۔ تو جب کسی آیت سے کوئی حکم نکالنا ہو تو ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں کہ یہ حکم ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس آیت کی روشنی میں۔ اور اس طرح اگر حدیث کے میدان میں دیکھنا ہے کہ فلاں حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوگا نہیں ہوگا، تو اس سلسلے میں اعلاء السنن ایک مشہور کتاب ہے اور بڑی ضخیم کتاب ہے، حضرت ظفر احمد عثمانی اور تھانوی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی، تو اس کتاب کو بھی آپ دیکھ لیا کریں حدیث کے مسائل کے حوالے سے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ سب سے پہلے مسئلے کی فقہی تکیف معلوم کرنی ہے، اس کے بعد قرآن و حدیث کی طرف مراجعت کرنی ہے۔ اس سلسلے میں احکام القرآن للجساس، احکام القرآن للتھانوی اور اعلاء السنن سے مدد لینی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے امہات الکتب، یعنی جو کتب بڑی پائے کی کتابیں ہیں اور ان میں مسائل کا انبار لگا ہوا ہے اور جزیات پر کافی بحث ہوتی ہے، تو ان کتابوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ فتح القدیر ایک ہے، فتح القدیر ہے جو ابن حمام رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، جو کہ 9ویں صدی کے عالم دین ہیں، اور اس کے علاوہ مبسوط للسرخسی ہے جو کہ یہ 5ویں صدی کے عالم ہیں۔ اس طرح فتاوی قاضی خان ہے، فتاوی بزازیہ ہے، البحر الرائق ہے جو کہ 10ویں صدی کے عالم ہیں، اور اسی طرح ہدایہ ہے جو مشہور ہمارے درسی کتاب ہے، 6ٹھی صدی کے یہ عالم ہیں، اور اس طرح بدائع الصنائع ہے علامہ کاسانی رحمہ اللہ کی، جو کہ یہ بھی 6ٹھی صدی کے عالم دین ہے۔ اسی طرح جو مشہور محقق عالم دین ہیں، ان کی کتاب رد المختار، جسے حاشیہ ابن عابدین و فتاوی شامیہ کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں بھی ہم مدد لے سکتے ہیں۔ اسی کے اندر 2 کتابیں مزید ہیں، چونکہ اصل کتاب تو وہ تنویر الابصار ہے، پھر اس کی مزید وضاحت الدر المختار نے کی ہے، پھر اس کے بعد رد المختار میں مزید علامہ شامی رحمہ اللہ نے تمام جزیات کو اکٹھا کرنے کی اور مفصل بحث شروع کی ہے، اور ہر قول کے بارے میں ہر مسئلے کے بارے میں جتنے اقوال تھے ان کو جمع کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب سے بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، چند کتابیں جو لی ہیں۔ تو یہ تو ہماری 4 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات فقہی تکیف معلوم کرنی، دوسری بات قرآن و حدیث کی طرف مراجعت، تیسری بات امہات الکتب سے استفادہ کرنا ہے، اور چوتھی بات ہماری ہے کہ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اس میں بھی عام طور پہ کوتاہی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو وہ جس موضوع سے متعلق مسئلہ ہے تو اسی کتاب کی طرف مراجعت ہو، وہیں کا حوالہ ہو۔ اگر فقہ کا مسئلہ ہے تو فقہ سے ہی حوالہ ہو، اگر وہ تفسیر کا مسئلہ ہے تو تفسیر کی کتب سے حوالہ ہو، اگر عقائد کا مسئلہ ہے تو عقائد کی کتب سے حوالہ ہو۔ اس طرح نہیں کہ مثال کے طور پر اگر ہم فقہ کا مسئلہ اس کو ہم تفسیر سے دیکھ رہے ہیں، تفسیر کا مسئلہ اس کو فقہ سے بیان کر رہے ہیں، عقائد کا مسئلہ اس کو تفسیر سے بیان کر رہے ہیں، تو اس طرح یہ فتوے کی اور جو آپ نے فتویٰ لکھا اس کی ویلیو نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے فتوے کی ویلیو ہو اور اس کو بڑا مقام حاصل ہو، تو پھر ان چیزوں کی رعایت کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں ذہن میں کہ اکثر یہ طلبہ اور طالبات یہ حوالہ دیتے ہیں مشکوٰۃ شریف کا، تو یہ بات یاد رکھیں مشکوٰۃ شریف خود یہ مختلف کتابوں سے بنائی گئی ایک کتاب ہے، جس میں بخاری شریف، مسلم شریف اور اس کے علاوہ سیاہ ستہ جو ہیں، جس میں بخاری مسلم بھی آتی ہیں، اور دیگر کتابوں کے ساتھ مل کر یہ ایک کتاب تیار کی گئی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جو حدیث مشکوٰۃ میں ہو تو وہ دوسری کتابوں میں بھی لازمی طور پر ہوگی، اس لیے دوسری کتابوں کا حوالہ ہم دیں، تو جہاں سے وہ اصل حدیث ماخوذ ہے تو وہی زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی کی قدر کی جاتی ہے تخریج کے میدان میں، جو ذیلی کتابیں ہیں ان کا حوالہ نہیں دینا۔
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کبھی کبھی اگر ہم اصل کتاب کا حوالہ نہ دیں، دوسری کتاب کا حوالہ دیں تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک مشہور حدیث ہے، ایک مشہور دعا ہے جس کے بارے میں آتا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانے کی دعا ہے۔ اب یہ ایک کتاب میں کہیں غلطی ہوئی ہے تو وہ باقی جتنی بھی مسنون دعاؤں کی کتابیں سب میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے، جس کا غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ یہ جو ایک کتاب ہے یہ فاروقیہ سے چھپی ہے، تو اس میں بھی جو اس کے حدیث کی تخریج کرنے والے ہیں اس میں لکھا ہے کہ اس میں اعلیٰ کی زیادتی نہیں ہے۔ اصل جو غالباً اس میں یہ لکھا ہے کہ حدیث المستدرک للحاکم کی حدیث ہے، اس میں اعلیٰ نہیں ہے، لیکن کسی نے شروع میں اعلیٰ لکھ دیا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تو یہ بات کی کتابوں میں چلتا آیا، اصل کتاب سے مراجعت نہ کرنے کی وجہ سے غلطی پھر چلتی ہوئی آتی ہے۔ تو اس لیے وعلی جو ہے یہ نہیں ہے بسم اللہ وبرکت اللہ، تو یہ ایک تو مثال پیش کی ہے۔ اسی طرح آپ نے مشہور دعا سنی ہے کھانے کے بعد کہ اس میں آتا ہے وجعلنا من المسلمین، تو اس کے بارے میں محققین کی رائے ہے کہ اصل روایت کے اندر وجعلنا مسلمین کا لفظ ہے، من المسلمین نہیں ہے۔ اور اس کے حوالے سے پانچویں بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارے احناف میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں مذہب غیر پر فتویٰ دیا جاتا ہے، یعنی دوسرے مذہب پر، مالکیہ پر، یا ہم حنابلہ کے مسلک کے مطابق یا شوافی کے مسلک کے مطابق، تو جب بھی مذہب غیر پر فتویٰ دیں تو اس صورت میں انہی کی کتابوں سے حوالے دیں۔ مثال کے طور پر مفقود کا مسئلہ ہے، مفقود کے بارے میں عام طور پر ہماری کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے تو وہ اپنے جب تک اس کے آدمی کے ہم اثر لوگ موجود ہیں تو اس وقت تک وہ کہیں اور نکاح نہ کر سکے، تو اس میں مشکلات تھی، تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے دور میں مختلف اکابر کو اعتماد میں لیا اور ہیلہ ناجزہ نامی کتاب کے اندر مختلف مسائل کو انہوں نے جمع کیا۔ اس میں مفقود کا مسئلہ بھی ہے کہ بھائی پھر حضرت نے یہ لکھا کہ مالکے کے مسلک کے مطابق اس میں فتویٰ دیا گیا ہے کہ اگر عورت کا کچھ زیادہ عرصہ گزر چکا ہے تو پھر وہ اپنا عدالت میں فیصلہ لے کے جا کر، اس کا سارا طریقہ کار ہیلہ ناجزہ میں لکھا ہوا ہے، وہاں لے کے جا کر اس کے بعد پھر وہ 1 سال صبر کرے۔ لیکن اگر وقت زیادہ نہیں گزرا، تھوڑا عرصہ گزرا ہے تو پھر وہ قاضی سے یعنی عدالت میں فیصلے کے بعد 4 سال تک انتظار کر کے پھر عدت گزار کر وہ دوسرے کسی مرد سے نکاح وغیرہ کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں اس میں مفقود کے مسئلے میں مالکیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے، تو اب مالکیہ کی کتب سے اس مسئلے کا حوالہ ہمیں دینا ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے قضاء علی الغائب کا مسئلہ ہے کہ کوئی اگر مسئلے میں کے اندر کوئی آدمی قاضی کی عدالت میں غائب ہے اور وہ آدمی حاضر نہیں ہوتا، جو آیا کہ اس کی غیر موجودگی میں قاضی فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں ہے، تو احناف کا تو مشہور قول یہی ہے کہ غائب کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں پریشانی ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک عورت کا شوہر غائب ہو گیا ہے اور اس کے پاس نان نفقہ وغیرہ نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ عدالت جائے گی، عدالت اگر بولے کہ بھائی شوہر کو بلا کے لاؤ تو مسائل ہیں، تو حنابلہ کے قول میں اجازت ہے کہ قضاء الغائب کہ غائب کے خلاف فیصلہ کرنے کی اجازت ہے، تو اس صورت میں قاضی مجبوری کو دیکھتے ہوئے حنابلہ کے قول پر اگر فتویٰ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، بلکہ دارالعلوم کراچی کے بعض فتاویٰ میں اس کو فتویٰ بھی دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک وعدہ لازم ہوگا، یعنی وعدہ پورا کرنا، تو ویسے عام طور پہ بہت سے معاملات میں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ان میں وعدہ کیا جاتا ہے کہ میں آپ سے فلاں چیز خریدوں گا، بعد میں خریدی نہیں جاتی، تو احناف کے مسلک میں اس پہ زیادہ سختی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ گناہ گار ہوگا، باقی وعدہ خلافی کر سکتا ہے۔ لیکن مالکیہ کے مسلک کے مطابق وعدہ کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا لازم ہے، تو اس لیے وعدے کے لازم ہونے میں امام مالک رحمہ اللہ قول کو لیا ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں اگر وعدہ کیا تو اس کو پورا کریں، چونکہ پھر بعد میں نقصان وغیرہ ہوتا ہے اس پر۔ تو یہ چند مسائل جو میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پر ذکر کیے ہیں، ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی غیر کے مذہب غیر پر فتویٰ دینا ہو تو پھر انہی کی کتب سے استفادہ کرنا ہوگا۔ تو 5 باتیں آپ کے سامنے ہوئی۔ نمبر 1 مسئلے کی فقہی تکییف معلوم کرنا، نمبر 2 قرآن و حدیث کی طرف مراجعت، نمبر 3 امہات الکتب سے استفادہ، نمبر 4 فقہ کا مسئلہ فقہ سے لیں، فقہ کا مسئلہ تفسیر یا حدیث سے نہ یعنی فقہ کا مسئلہ تفسیر سے نہ لیں، اور اس طرح عقائد کا مسئلہ فقہ سے نہیں بلکہ عقائد سے لیں گے۔ اور 5ویں بات یہ کہ مذہب غیر پر فتویٰ دینے کے لیے انہی کی کتابوں سے رجوع کرنا ہوگا۔ 6ٹھی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ اچھی طرح تمام حوالے جات جمع کر لیں اور تمام جزیات آپ کے سامنے آ جائیں تو پھر اس کے بعد ماہرین کے فتاویٰ اور مضامین اور تحقیقات کو دیکھ لیں
کہ میری تحقیق ان کے مضمون یا ان کی تحقیق کے خلاف یا ان کے فتاویٰ کے خلاف تو نہیں ہے۔ جہاں خلاف آ جائے، جہاں اختلاف آ جائے تو وہاں آپ رجوع کر لیں، ان کی تحقیقات کو لے لیں، لیکن یہ آپ کی تحقیق رائے گاں اور بیکار نہیں جائے گی۔ یہ کسی نہ کسی موڑ پہ انشاءاللہ آپ کو بہت سے مسائل حل کرنے میں اس سے فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آخری بات، جو 7ویں بات ہے، وہ یہ ہے کہ آخر میں پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے کہ مسئلہ لکھنے کے بعد اس کا کوئی شرعی حل ہے تو وہ بھی ہمیں بتانا ہوگا کہ شرعی حل کیا ہے، متبادل کیا ہے۔ کسی مسئلے کو، حرام مسئلے کو تو حرام ہی کہیں گے، ناجائز کو ناجائز ہی کہیں گے، لیکن اس کے بعد اگر اس کی کوئی جائز صورت بنتی ہے تو وہ جائز صورت ہی پیش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر گزشتہ روز ایک مسئلہ آیا تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ کوئی آدمی نئے نوٹ لے کر بینک سے عید کے موقع پر نئے نوٹ لے کر آتا ہے، وہ اس کو مطلب یہ کہ پرانے نوٹ زیادہ لیتا اور نئے نوٹ کم دیتا ہے۔ اگر 1000 روپے کی گڈی ہے تو وہ 1100 پرانے نوٹوں کی لے کر نئے نوٹ 1000 روپے دیتا ہے۔ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ ناجائز ہے، چونکہ یہ سود کے زمرے میں آ رہا ہے، ایک طرف 1000 ہے، دوسری طرف 1100 ہے۔ لیکن اس کا متبادل حل بھی علماء یہ بتاتے ہیں کہ اگر ایک طرف نئے نوٹ ہیں تو اس میں ایک صورت تو یہ اختیار کی جا سکتی ہے کہ نئے نوٹوں کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کی چیز، مطلب کوئی بسکٹ کا پیکٹ رکھ دیا جائے یا کوئی پاپڑ وغیرہ کا پیکٹ۔ دوسری طرف وہ جو 1100 ہوں گے وہ پرانے نوٹ تو وہ رکھ دیے جائیں۔ تو اس طرح چونکہ جنس تبدیل ہو گئی تو یہ صورت جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک صورت اس کے جواز کی یہ بھی لکھی ہے کہ وہ آدمی نوٹ لے جانے سے پہلے لوگوں سے کہہ دے کہ جو نوٹ منگوائے اسے بولے میں بینک سے لا کے دوں گا، لیکن چونکہ میں وہاں محنت مشقت کروں گا، لائن میں کھڑا ہوں گا اور وہاں میرے جانے کا کرایہ لگے گا، تو اس ضمن میں آپ سے اپنی فیس وصول کروں گا جسے وکالت کی فیس ہے۔ تو اگر یہ صورت ہے تو پھر تو یہ دو صورتیں جو آپ کے سامنے ذکر کی ہیں تو یہ دونوں صحیح ہیں، لیکن خالی مسئلے کو ناجائز کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا حل بھی بتانا ہوگا۔ یہ چند معروضات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مشورے کے بعد وہ مشورے سے پھر انشاءاللہ ہم آداب تحریر کو دوبارہ شروع کریں گے، اور اس میں بھی آپ دل جمی اور دلچسپی سے شریک ہوں، انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔